اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ تو یہ سورہ نبا کی 16 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اور ابھی میں نے یہ قرآن کی تشریحات کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو سب سے پہلے 30ویں پارے کو مکمل کرنے کی نیت ہے۔ اس کے بعد پھر پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، اس طرح جو ترتیب قرآن کی ہے اسی حساب سے چلنے کا خیال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نوجوان لوگ یا طلباء قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں تو عام طور پہ مختلف مدرسوں میں یا مسجدوں میں ترتیب یہی رکھی جاتی ہے کہ پہلے 30واں پارہ حفظ کروایا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ تو الٹی ترتیب میں کہ آخری صورتیں پہلے اور پھر آہستہ آہستہ الٹی ترتیب میں وہ جو سورہ 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے وہاں تک آنے کا۔ تو وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد رہتی ہیں، نمازوں میں پانچوں وقت پڑھنے کا کی ضرورت پڑتی ہے، تو پہلے آدمی اس کو سمجھ لے، یہ حفظ کرنا ہے تو حفظ کر لے، تو پھر سارے قرآن کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ترتیب میں یہ کچھ سہولت کی وجہ سے تھوڑا سا فرق کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ صحیح ترتیب تو وہی ہے کہ پہلی پارے سے لے کے اور 30ویں پارے تک آدمی چلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی جب قرآن نازل کیا تو اس نے اس ترتیب سے نازل نہیں کیا کہ پہلے پہلا پارہ کیا پھر دوسرا پارہ کیا ہو یا پھر 30واں پارہ کیا ہو، بلکہ مختلف اوقات میں جب جہاں جن آیتوں کی، جن صورتوں کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت محسوس کی، وہ اس طرح سے وہ نازل کرتا رہا ہے اپنی اس وقت کی ضروریات کے اعتبار سے۔ بعد میں اس کو اس طرح کی ترتیب میں کر دیا گیا ہے۔ تو ترتیب میں تھوڑی بہت تبدیلی کچھ ضرورتوں کی وجہ سے کرنی پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی قرآن کی ترتیب بدلی جا رہی ہے۔ قرآن کی ترتیب تو جو 1500 سال پہلے تھی اور قیامت تک وہی رہے گی جو اب ہے۔ تو قرآن کی ترتیب بدل نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے 30ویں پارے سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ وجہ اس لیے پیش ہے کہ میں الحمدللہ پچھلے چند سالوں سے قرآن کا جاپانی زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ابھی تک تھوڑا تھوڑا کر رہا ہوں، تو ابھی تک میں نے سب سے پہلے 30ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی تشریحات یا تفسیر جو بھی آپ کہیں، اس کو اپنی جانب سے مکمل کر لیا ہے، اور وہ کتابی شکل میں کسی وقت بھی چھپنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ 30ویں پارے میں نے تشریحات اپنی دانش میں تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے بعد جو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ 4 پاروں کا بھی ترجمہ میں نے کر لیا ہے، لیکن اس کے اندر وہ تشریحات زیادہ نہیں ہیں، برائے نامی ہیں۔ زیادہ تر تو وہ قرآن کا جو اصل متن ہے اسی کو زیادہ سے زیادہ بہتر الفاظ میں جاپانی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
تو مقصد یہ ہے کہ اس 30ویں پارے کو اگر ہم سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس کو پرزور طریقے سے ہم کو بتایا ہے، اور اس پہ طرح طرح کے دلائل دیے ہیں۔ تو یہ مکی، اس میں زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ تو مکے کے زمانے میں جب اسلام نیا نیا شروع ہوا تھا، لوگوں کے ایمان کو اور ان کے عقائد کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، تو اسلام کے سارے احکامات اور دوسری بہت سی باتوں کو مؤخر کر کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں عقائد پر مسلمانوں کو مستحکم کرنے کے لیے 30ویں پارے کی زیادہ تر آیات اسی طرح کے انہی 3 بنیادی عقائد کے تعلق سے ہیں۔ اور ابھی جو سورہ نبا ہے، جو قرآن کی 78ویں آیت ہے، اور 30ویں پارے کی پہلی 78ویں صورت ہے، اور اس پارے کی 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس کے اندر بھی انہی 3 عقائد پر زور ہے، لیکن ان 3 عقائد میں بھی زیادہ زور آخری عقیدہ یعنی آخرت پر ہے، اور نہ صرف اس پر ہے بلکہ اس سے پہلے کی اور اس کی بعد کی جو چند صورتیں ہیں، وہ سب بھی بنیادی موضوع ان کا آخرت ہی ہے، آخرت کے تعلق ہی سے زیادہ تر باتیں کی گئی ہیں۔ تو جو کچھ میں جاپانی زبان میں کر رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ بھئی اس کو جو کچھ میں جاپانی میں لکھا ہے یا تشریح کر رہا ہوں، اسی کو اردو زبان میں بھی پیش کروں۔ اور دوسرا پہلو ایک یہ ہے کہ وہ لکھنے میں آدمی اتنی تفصیل سے لکھنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر بولنا ہو اور ویڈیو بنانا ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ جتنا کچھ ترجمہ میں نے کیا ہے، تشریح لکھی ہے، اس سے بے انتہا زیادہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں یہ ویڈیوز کے اندر جاپانی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی اور انگریزی زبان میں بھی قرآن کی ان بنیادی باتوں کو اور اس کی تشریحات کو موجودہ جدید علوم اور جو سائنس کی ترقیات اور جو کچھ بھی نالج ہے جدید دور کی، اس کی روشنی میں پیش کروں گا۔ تو جو کچھ بھی میں لکھ رہا ہوں یا قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، میں خود کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ کسی مدرسے سے میں فارغ التحصیل ہوں، نہ میں حافظ قرآن ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ کچھ ہوں۔ میں صرف مولانا مودودی کی جو مشہور تفسیر ہے تفہیم القرآن 6 جلدوں میں، اس کے نکات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے جو باتیں کہی انہی کو میں اپنے انداز میں، اپنے طریقے سے انہی نکات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل کے ساتھ، زیادہ وضاحت کے ساتھ، تاکہ جدید دور کے کمزور مسلمان ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کو بات سمجھ میں آ سکے اور ہمارے اخلاق و کردار کی یہ عقائد بنیاد بن سکیں، اور نئے جاپانیوں کو کہ جو نئے مسلمان بن رہے ہیں یا بننا چاہتے ہیں یا اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، یا ہماری بے شمار جو جاپانی بیویاں ہیں، تقریباً 90% سے زائد پاکستانی جو جاپان میں ہیں، 10,000 سے زائد، ان کی بیویاں بھی اور بچے بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ بھی جاپانی زبان میں آسان طریقے سے قرآن کی بنیادی باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو یہ ایک ویڈیو کے اندر بولنے کے انداز میں زیادہ آسان ہے، اور ساری باتوں کو لکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ترجمے کا سلسلہ تو میرا جاری رہے گا، لیکن یہ کہ وہ ترجمے میں ظاہر ہے کہ مختصر سی بات اور محض متن کا ترجمہ زیادہ ہوگا، تشریحات اتنی تفصیل سے نہیں ہو سکتی جتنی کہ ابھی میں انشاءاللہ جاپانی زبان میں پیش کر رہا ہوں، کروں گا انشاءاللہ۔ اسی کو میں نے سوچا کہ اردو زبان میں بھی میں آپ لوگوں کے پیش خدمت کروں، کیونکہ بہرحال ہم سب مسلمان ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات میں جاپانیوں کو یا ہماری بیویوں اور بچوں ہی کو نہیں، بلکہ
خود ہمیں بھی ضرورت ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو ہم سمجھیں۔ تو مولانا مودودی کی تفسیر کی ایک بہت سی خوبیاں ہیں، اور ان کا نام بھی شاید آج کل بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، تو ان کے بیک گراؤنڈ کے طور پہ ایک دو باتیں بتا دوں کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کو متاثر کرنے میں مولانا مودودی کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور تحریک پاکستان میں بھی ان سے کام لینے کے لیے علامہ اقبال نے، یہ حیدرآباد دکن میں ہوا کرتے تھے، علامہ اقبال نے ان کو تقسیم ہند سے پہلے حیدرآباد دکن سے پنجاب آنے کی دعوت دی، اور وہاں پر پٹھان کوٹ کی جگہ پر کسی پنجاب کے زمیندار سے ان کو جگہ دلوائی کہ آپ یہاں پر دارالاسلام بنائیں اور یہاں پر آپ اسلامی نظام پر ریسرچ کریں۔ چنانچہ مولانا مودودی علامہ اقبال کی دعوت پر پٹھان کوٹ آئے، وہاں پہ دارالاسلام بنایا، اور وہاں سے کتابیں وغیرہ لکھنے اور جدید ذہن کو اپیل کرنے والے اسٹائل میں اسلام کی باتوں کو سمجھایا۔ اور پھر قائد اعظم جب پاکستان بنا ہے اس میں بھی ان کا رول ہے، اور پاکستان کی تحریک میں بھی جبکہ بڑے بڑے علماء پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، ابوالکلام آزاد اور دیوبند کے جو شیخ تھے وہ حسین احمد مدنی، تو ان سب کا مقابلہ مولانا مودودی نے کیا ہے۔ ان کی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش سے اول، مسلم لیگ کے لوگ، میرے بڑے بھائی بھی علی گڑھ یونیورسٹی میں مسلم لیگ کے ورکر تھے، وہ بھی پورے گروپ کے ساتھ ہندوستان میں شہر شہر وہ کتاب کو لے کے گھومتے تھے کہ یہ جو مولانا حضرات پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں اور تو ایک قومی نظریے کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ غلط ہے، دو قومی نظریہ صحیح ہے اسلامی لحاظ سے۔ تو اس پر ان مولاناؤں کا جواب، ابوالکلام آزاد کا جواب مولانا مودودی نے اس کتاب میں دیا تھا، اس کتاب کو پھیلا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ پہ کچھ ایک کلپ، ویڈیو کلپ ڈالنے کا خیال ہے۔ اردو میں ایک اسکالر کی 10 منٹ کی بات چیت ہے، اس میں انہوں نے مودودی صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا کچھ انہوں نے کیا ہے، کیا ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں، اور انہوں نے بھی اس کو اپنے انداز میں بتایا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں اس پہ انہوں نے بہت زور دیا ہے، میرے اس میں اتنا اس کی تشریح نہیں تھی جیسے انہوں نے کی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کا ایک 10 منٹ کا ٹیپ ہے، اس کے بعد آخر میں جا کے ایک دوسری کلپ ہے 3 منٹ کی، وہ مولانا مودودی کی تقریر کا ایک حصہ ہے جس میں انہوں نے آخرت کے بارے میں اور زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں۔ تو میرے ویڈیو کا آخری حصہ بھی آخرت کے تعلق سے ہے، تو اس کی مناسبت سے میں نے ان کی زبان سے براہ راست ان کی اپنی آواز میں جو تھوڑی بہت باتیں انہوں نے کی ہیں وہ اس میں ویڈیو کلپ کے طور پہ لگا دی ہیں۔ اس کے بعد تیسری کلپ جو ہے یہ ان کے تصاویر کی ہے، یہ جماعت اسلامی کراچی نے تیار کی ہیں، اور اس میں ہے کہ ان کی بچپن اور جوانی اور بڑھاپے تک کے مختلف ادوار کے تصاویر کو جمع کیا گیا ہے۔ تو اس میں بھی آپ ان کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی بچپن اور جوانی میں جو ہے جوانی میں کلین شیوٹ تھے، وہ ان کا کوئی مذہبی شخصیت والا وضاحتہ لباس نہیں تھے، وہ اپنا کوٹ پٹلون پہنے ہوئے رہتے تھے، اور رومی ٹوپی وہ حیدرآباد کا رواج تھا۔ تو میں بھی حیدرآباد میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میں بھی اسی طرح کی رومی ٹوپی پہنا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک ماڈرن ینگ آدمی کی شکل نظر آتی ہے، لیکن بعد میں جا کے پھر وہ
مذہبی اسکالر بنتے چلے گئے، تو پھر وہ داڑھی بھی آئی گئی، پھر وہ اولیاء بھی ایک مذہبی اسکالر جیسا بن گیا. تو یہ بھی ان تصاویر سے ان کی پروگرس کا. پھر ان کی ملاقاتیں ایوب خان سے بھی 2-3 دفعہ دکھائی گئی ہے. حالانکہ یہ ایوب خان وہی تھا کہ جس کے دور میں ان کو ایک دفعہ پھانسی کی سزا بھی دی گئی تھی. تو اس کے بعد کب ان سے ملاقات ہوئی، کیا ہوا، تفصیل نہیں معلوم. پھر ان سے بھٹو سے ملاقات کی بھی ہے تصویر، شیخ مجیب الرحمان سے بھی ملاقات کی تصویر، اور طرح طرح کی چیزیں ہیں جو بڑی دلچسپی کا سبب بن سکتی ہیں. تو بہرحال یہ تینوں ویڈیو کیوں آخر اتنا ضرورت پڑ گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے جاپانی ترجمہ کیا ہے وہ زیادہ تو نہیں، صرف 5 پاروں کے کیا ہے. تو وہ 5 پارے جو کچھ بھی ہیں جاپانی میں، وہ سب مودودی صاحب ہی کی تفہیم القرآن کے ہیں. اور ابھی جو ویڈیو بنا رہا ہوں، سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو جاری رکھنے کی نیت ہے، وہ سب بھی انہی کتابوں کی مطالعے اور انہی کتابوں سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پہ کی جا رہی ہیں. تو سننے والوں کو، ناظرین کو یہ پتہ چلے وہ آخر یہ خیالات جو ہے یہ کہاں سے حسین خان کے پاس آ گئے. یہ میرے کوئی خیالات نہیں ہیں، سب یہ انہی کے خالی پہلا اس کو تشریح کرنے کا کام ہے. ذرا جتنی بھی میری استطاعت ہے، جو بھی میری محدود علم ہے، اس انداز میں اس کی بس تشریح کیے جا رہا ہوں. لیکن بنیادی باتیں وہی ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، وہ کہی ہیں. تو اس لیے وہ ان کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتانے کی ضرورت ہے. اور پھر خاص طور پہ اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے ذاتی طور پہ یہ کہا تھا کہ میں تفہیم القرآن کا جاپانی میں ترجمہ کروں. ایک دفعہ میں جاپان سے پاکستان گیا تھا، تو لاہور ان سے ملاقات کرنے گیا. تو وہاں تو انہوں نے مجھے انسٹرکشن دی تھی، ہدایت کی تھی کہ بھائی آپ یہ کام کریں. تو افسوس کہ میں نہیں کر سکا، صرف 5 پارے میں نے کیے ہیں. لیکن اب یہ ویڈیو کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کرنے کی نیت و خواہش ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. تو اس وجہ سے ان کے ان ٹیپوں کو رکھا گیا ہے. باقی یہ وہ سارے ٹیپ چونکہ وہ یہ پورا ویڈیو چونکہ اردو میں ہے، تو اس لیے مجھے مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انگریزی والوں کو، جاپانی والوں کو یہ اردو ٹیپ میں کہ کیا باتیں ہیں، ان کو میں نے کچھ اور تفصیل سے بھی بتا دی ہیں. لیکن ان کو جو ایک بات بتائی تو آپ لوگوں کو بھی بتانا ضروری ہو، یہ ہے کہ میں تو نہیں کر سکا، لیکن ترکی حکومت نے وہ تفہیم القرآن کے پورے 6 والیوم کا جاپانی زبان میں ترجمہ مکمل کر لیا ہے. ان کے محکمہ اوقاف کی طرف سے وہ ترجمہ شائع ہو رہا ہے. اور ابھی چند دن پہلے میری ٹوکیو مسجد کے امام صاحب سے بات ہوئی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ بھائی ہم نے بھی مکمل کر لیا ہے، اور وہ ابھی چھپوا کر جاپان اس کو بھیجیں گے وہاں سے نا. تو جاپان سے جو امام گئے تھے، یہ 3 سال 4 سال یہ رہتے ہیں، تو یہ جاپانی زبان سیکھ کے جاتے ہیں. اور پہلے انصاری صاحب تھے، وہ بھی جاپانی کے ماسٹر بن کے گئے. موجودہ جو امام ہیں ان کو کچھ نہیں آتا تھا، جاپانی بھی انگریزی بھی سیکھی ہے اور اچھے خاصی بول لیتے ہیں، خطبہ بھی دینے لگ گئے ہیں. تو وہاں جا کر وہ جاپانی ایکسپرٹس کو ملا کے انہوں نے لفظ بلفظ سارا ترجمہ کیا ہے. وہ مکمل شکل میں تفہیم القرآن ترکی کی طرف سے جاپان میں اویلیبل ہو جائے گی. خود ترکی میں تفہیم القرآن میں ذکر کر چکا ہوں کہ جاپان سے زیادہ فروخت ہوتی ہے. اور یہاں جتنے امام آتے ہیں وہ اسی کو ساتھ لاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی ہم اسی سے اپنے خطبے وغیرہ مرتب کرتے ہیں. تو بہرحال یہ سب باتیں جو ہیں میں نے اپنے ویڈیو میں بھی کہی ہیں، اور وہ انگریزی اور جاپانی کی اس میں بھی کی ہیں. تو اردو والوں کو اتنا زیادہ چیزیں بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور ٹیپ کو میں ضرورت سے زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا چاہتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اتنا کبھی پہلے جاگیردار ہوتا تھا. یہ ایک بدلا ہوا معاشرہ ہے، بدلی ہوئی سوچ ہے، بدلی ہوئی فکر ہے.
اب اس معاشرے میں ان اصولوں کا اگر آپ انطباق کریں گے تو فٹ ہی نہیں آئیں گے. شیطان کو اپنی پوری اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑی اور اس نے ایک بالکل نیا نظام لے کے آیا جمہوریت کا. تو آپ کو بھی اپنی خلافت کو اسی انداز میں لے کے آنا ہوگا اور لے کے چلنا ہوگا. یہ وہ سوچ تھی کہ جس کو سب سے پہلے علامہ اقبال نے محسوس کیا. اسی کو لے کے کچھ عرصہ تک اٹھے، پھر وہ تو گئے، یعنی 1920 کے بعد تو وہ دوسری طرف چلے گئے، مولانا ابوالکلام آزاد. یہی چیز تھی پھر جو خاص طور پہ جسے مدون کر کے بہت ہی تفصیل سے اور بہت کھول کے بڑی سلیس انداز میں مولانا مودودی نے سامنے لایا. اس میں تو وہ اس دور میں انہوں نے کمال کیا. اور ڈاکٹر صاحب کو زیادہ سے زیادہ آپ ان کا شارح یا ان کا مبلغ جو انہوں نے کیا اس کو انہوں نے اب بس الفاظ تبدیل کیے ہوں گے. تصورات تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی ہاں معاشی میدان میں تھوڑی بات آگے بھی بڑھ کے کیے. باقی جو سیاسی نظام ہے ڈاکٹر صاحب کی عین وہی سوچ ہے جو مولانا مودودی کی، اس میں کوئی فرق ہی نہیں. الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، تصور کا کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ لوگ کون ہیں سمجھ لیجئے. شاہ ولی اللہ، علامہ اقبال، اور یہ انہوں نے تو ایک اجمالاً دیا، لیکن تفصیل سے جس طرح ڈاکٹر صاحب اور مولانا مودودی کا معاملہ ہے. اب اس کو آپ سمجھیں کیا مسئلہ ہے. آپ نے جب یہ کہا کہ سوشل تھاٹ در حقیقت انسانی سماجی مسائل کو سمجھنا اور ان مسائل کو حل کرنے کا نام ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ ہندوستان ہے، ہندوستان میں ایک مسئلہ تھا، ہندو بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، یہ آپس میں لڑتے ہیں. اب اس مسئلے کا ایک حل یہ ہے کہ جو آپ کے علماء نے پیش کیا کہ ہم انگریز کو بھگا دیتے ہیں اور آزادی حاصل کر کے پھر آپس میں لڑیں گے، جو جیت گیا وہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا. الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا نا، متحدہ ہندوستان اگر ہوتا تو پھر یہی ہوتا. ایک حل قائد اعظم نے پیش کیا، وہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، بڑا سیریس مسئلہ ہے، یہ لڑتے رہتے ہیں، اس کا حل بٹوارا ہے. وہ جیسے گھر میں بچے لڑے، بھائی لڑے تو باپ نے کہا بھائی تو اپنا گھر ادھر بنا لے، تو ادھر. اس کا حل بٹوارا ہے. یہ ایک سوشل پرابلم ہے. اس سوشل پرابلم کی سولوشن یہ ہے تم علیحدہ رہو، تم علیحدہ رہو. یہ پچھلے دنوں بھی میرے ایک بزرگ ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ قائد اعظم نے بڑا غلط کام کیا، ہم تو اکثریت میں ہوتے، سارا ہندوستان ہمارا ہوتا ہے. تو میں نے کہا ہاں آئیڈیلی تو بات ٹھیک ہے، لیکن ہندو دیتے نہیں تھے، پرابلم یہ تھی. اور ویسے بھی اب بھی قائد اعظم نے منع تو نہیں کیا، آپ ہندوستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں جائیں کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا جو فریق مخالف ہے وہ دے دے، مفت میں تو لے لیں، لیکن یہ کہ دیتا نہیں ہے کیا کریں، اور طاقت ہے نہیں کہ لیں. تو پھر بیٹھ کے جب گفتگو کر کے لیں گے تو کچھ اس کو دینا پڑے گا، کچھ خود رکھنا پڑے گا. تو یہ حل ہے، یہ ایک سوشل پرابلم تھی، اس کا ایک آپ نے حل پیش کر دیا. اب اسی طرح کے کچھ سوشل پرابلمز ہیں جو نئے اس دور میں آ کے پیدا ہوئے. ایک طرف سرمایہ دار ہیں، انہوں نے ایک طرح سے امریت قائم کر لی ہے، انہوں نے مزدوروں کا استحصال کرنا شروع کر دیا ہے. ادھر ریاست بہت طاقتور ہو گئی ہے، اس نے فرد کا استحصال کرنا شروع کر دیا ہے. عورت اور مرد کے درمیان مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ایک پرانا معاشرہ تھا جس کا حل دور خلافت راشدہ میں پیش کیا گیا. ایک نیا معاشرہ ہے، اس نئے معاشرے میں انہی اصولوں پر اس کا کیا حل ہوگا. تو ہمارے جو عام جو روایت پسند مذہبی لوگ ہیں وہ اس کا وہی حل پیش کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ پیش کر گئے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹوپی سے فٹ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو اس کے سر کو تراشو اور اس معاشرے کو واپس 700 سال پیچھے لے جاؤ اور وہ والی ٹوپی اس کو پہناؤ. یہ سائنس بھی ختم کرو، یہ ساری ٹیکنالوجی بھی ختم کرو. یعنی مطلب یہ کہ یہ موبائل، یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ. آپ ایسے لوگ آپ کے درمیان موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ شر ہے، سب گند ہے، ختم کرو. ختم کر دیتے ہیں. تو پیدل تو 4 کلومیٹر چلا نہیں جاتا ان مولوی صاحب سے، اتنی بڑی توند کے ساتھ جو یہ فتوے دیتے ہیں. پھر عالمی حکومت، عالمی خلافت قائم کیسے ہوگی؟ کنیکٹ تو اسی ٹیکنالوجی نے کیا ہوا ہے نا آپ کو. تو وہی بات ہے، سارا ہندوستان ہمارا تھا. بھئی سارا ہندوستان آپ کا ملتا نہیں ہے نا، کیا کریں، ہے تو آپ کا. اسی طرح دنیا کبھی پیچھے بھی گئی ہے، زمانہ کبھی واپس بھی چلا ہے، الٹی گردش بھی چلا ہے. جو ترقی ہو گئی ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے اسی لیے آپ کو اصول دیے تھے کہ ان اصولوں کا نئے زمانے کے اوپر اپنا انتباہ کر لیجئے گا. تو یہ اللہ نے مولانا مودودی کو اس کی توفیق دی ہے. اس کنٹریبیوشن کو سمجھیں
اور اس محرومی کو سمجھیں جو دینی طبقے کی بھی ہے اور یہاں کے جدید طبقے کی بھی ہے۔ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ کل یہ آپس میں لڑ کے مریں تو یہ جائز مرنا ہوگا۔ یہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ جنہوں نے مولانا مودودی کی فکر سے انحراف کیا ہے اور اس کو وہ قبولیت نہیں دی ہے، اس کا جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ لڑ کے مریں۔ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ اس معاشرے کو جو بے خدا معاشرہ ہے، یہاں کا سیاسی نظام بے خدا ہے، یہاں کا معاشی نظام بے خدا ہے، یہاں کا سماجی نظام بے خدا ہے، اور وہ کھڑے ہو کے 1400 سال پرانا ایک نظام، اس کے اصولوں پر مبنی اس کو خدا پرست معاشرے کی صورت کا ایک نمونہ حل پیش کر دیتا ہے آپ کے سامنے۔ آپ کی سوسائٹی جوں کی توں قائم رہے، آپ کے ادارے جوں کے توں برقرار رہیں، اور وہ اللہ والی بھی ہو جائے۔ قابل عمل حل، جدید ذہن کو متاثر کرنے والا حل، انسان کو ایک عاقل بالغ منصف مزاج انسان کو مطمئن کر دینے والا حل، یہ سوشل تھاٹ ہے، اس دور کی سوشل تھاٹ ہے، اس دور کا عمرانی فکر ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار نے پیش کیا ہے، اور اسے پیش کرنے کے لیے بڑی جرت چاہیے۔ 1400 سال پیچھے چھلانگ لگانا نظریاتی طور پر آسان ہے، لیکن نیچے امام ابو حنیفہ بھی رہ جاتے ہیں، امام احمد حنبل بھی رہ جاتے ہیں، امام غزالی بھی رہ جاتے ہیں، امام ابن تیمیہ بھی رہ جاتے ہیں۔ اس سب کے اوپر سے چھلانگ لگا کے محمد الرسول اللہ تک چلے جانا بڑی نظر چاہیے، بڑی ہمت اور بڑی جرت چاہیے۔ یہ ہے وہ جرم جس کی وجہ سے پھر فتنہ مودودیت لکھی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ جرم کہ جس کو آج تک نہیں گوارا کیا گیا، یعنی مودودی کے ساتھ تو نسبت ہی ہمارے دینی حلقوں کے لیے جو ہے وہ ان کی پیشانی پہ بل ڈالنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیز ذہن میں ہو تو آپ کیا کہیں گے مولانا مودودی کو اور ڈاکٹر اسرار کو؟ میرے بھائیو، یہ تو ایک لفظ کسی نے استعمال کیا تھا، نام اس کا میں اس لیے نہیں لے رہا کہ خام خواہ آپ کی طبیعت منقبض ہوگی۔ اس نے کہا تھا یہ سوشل ڈارونسٹ ہیں، ایک مذہب کو بالکل آج کے دور کا مذہب بنا کے پیش کر دیا، دین بنا کے پیش کر دیا، آج کے مسئلوں کا حل دینے والا بنا کے پیش کر دیا ہے، اور کیسے کیسے لوگوں کو پوزس کیا ہے، کیسے کیسے اپنے اپنے وقت کے ماہرین اپنے میدانوں کے وہ مولانا مودودی کی فکر سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس فکر کے اندر بڑی جان ہے، لوگوں کو کھینچ سکتی ہے، آج کے انٹلیکچوئلز کو متاثر کر سکتی ہے، انہیں اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ یہ ہے وہ شے۔ اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، آج کے انسان کو آپ وہ جو دلائل عام طور پہ آتے نا کہ اللہ نے بارش برسائی ہے، پھر اس سے دانہ نکلتا ہے، پھر آپ کھاتے ہو، ہوائیں چلائی ہیں، آج کا آدمی اس سے غیر متعلق ہے، اس کے مشاہدے ہی میں نہیں یہ چیزیں۔ یہ اس کو تو آپ سمجھا سکتے تھے جو کھیتی باڑی کرتا تھا، آج کا آدمی صنعتی انقلاب نے اسے ان چیزوں سے فطرت سے دور کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے سر سے گزر جاتی ہیں۔ آج کے آدمی کو اگر آپ نے دین کی طرف لانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے مسئلوں کا حل بتائیں نا۔ دین آپ کے یہ سارے مسئلے حل کرتا ہے، آپ کی پرابلمز کے سولوشن دیتا ہے، آپ کے سماجی مسائل جو پرابلمز ہیں، جو آپ کو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، ریاست ہو ماں جیسی، یہ عالمی پکار ہے یا نہیں ہے؟ ریاست ہو ماں جیسی، یہ ریاست ماں جیسی محمد الرسول اللہ نے بنائی تھی، اور ایک شخص آج کھڑے ہو کے آپ کو ان اصولوں کے مطابق ریاست بنانے کا طریقہ سکھا دیتا ہے، آپ کا اس سے بڑا محسن کون ہے؟ اور اس کی طرف اگر آپ نہیں آئیں گے تو دو طبقات آپ کے ہاں ہیں، اللہ نے آپ کی جو بھی ایک ترکیب بنائی ہے ایسی بنائی ہے، آپ کے ہاں مسٹر بھی ہے بڑا پاورفل ہے، آپ کے ہاں ملا بھی ہے وہ بھی بڑا پاورفل ہے، اور یہ دونوں کا جو آپس میں لڑائی ہے یہ ایم کیو ایم اور طالبان کی لڑائی ہے۔ یعنی یہ سمبل اگر آپ سامنے رکھیں کہ جیسے کراچی میں ایم کیو ایم تھی وہ کیا بنانا چاہتی تھی، اور جیسے شمال میں طالبان تھے وہ کیا بنانا چاہتے تھے، اور یہی کام اگر پنڈی میں شروع ہو جائے، لاہور میں شروع ہو جائے، اور یہ دونوں طبقے بیچ میں موجود ہوں، تو ہاتھیوں کی اس لڑائی میں باقیوں کا کیا بنے گا؟
کچھ عمر نکل جائے گا یا نہیں نکلے گا؟ اس کا حل کیا تھا؟ یہ برج ہو جاتا سارا مسئلہ. یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہو جاتا. یہ ہے وہ عمرانی فکر. یہ عمران خان کا فکر نہیں ہے. یہ آج کے مسائل کا حل توحید کی روشنی میں پیش کرتا ہے. پھر تیسرے قائد اعظم کے پاس مولانا مودی نے ایلچی بھیجا بننے کے بعد اور نقشہ بھیجا ایک اسلامی حکومت کا، تو قائد اعظم نے اس کو پسند فرمایا اور کہا کہ ہم اس کے لیے ملک تیار کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے افراد تیار کریں. اور اس کے بعد ریڈیو پاکستان پر آپ کی تقاریر شروع ہوئی. اس میں آپ نے اسلام کے معاشی نظام، سیاسی نظام، معاشرتی نظام، اخلاقی نظام، روحانی نظام، ان تمام موضوعات پر آپ کی نشری تقریریں بھی ہیں. تو یہ تو پاکستان کی حد تک ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں بھی یہ نمبر 1 عالم سمجھے گئے ہیں. شاہ فیصل نے وہ جو نوبل پرائز کا سلسلہ اس طرح کا ایک عالم اسلام کے سب سے بہترین عالم کو سالانہ ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا، تو سب سے پہلے مولانا سید ابوالعلا مودودی کو فیصل ایوارڈ سب سے پہلے دیا گیا. یہ اس بیک گراؤنڈ کے ہیں. اور انہوں نے جو تفہیم القرآن لکھی ہے وہ 6 والیوم میں نہ صرف کہ پاکستان میں، دنیا کی بیشتر زبانوں میں اور خصوصاً عربی میں اور ترکی میں زبان میں شائع ہو چکا ہے. اور حتیٰ یہ ہے کہ ترکی میں اس کی سیل، اس کی اشاعت پاکستان سے بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں ٹوکیو مسجد میں جو امام آئے ہیں، اب تک میری جن سے ملاقات اور بات چیت ہوئی ہے، تقریباً سارے کے سارے امام یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں. تو بعض امام صاحبان نے ہمیں وہ کتاب بھی دکھائی، یہ دیکھو ترکی میں اس کا ترجمہ ہے، یہ پڑھ کے ہی ہم یہ خطبات یہاں پر دیتے ہیں. تو عالم اسلام میں بھی ایک اتھارٹی ہے، اور جو کچھ بھی اسلام کی تشریح، قرآن کی تشریح انہوں نے کی ہے وہ ایک آتھینٹک ہے اور مانی ہوئی ہے. عرب لوگ بھی مانتے ہیں، عرب علماء بھی مانتے ہیں، پاکستان میں بھی مانتے ہیں، اور عالم اسلام میں کے علماء بھی اس تفسیر و تشریح کو مانتے ہیں. اور میں خود بھی اسی سے واقف ہوں، اسی لیے اسی بنیاد پہ میں نے جاپانی ترجمہ و تشریح کیا. اور اب یہ اردو میں بھی جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کی بنیاد بھی وہی تفہیم القرآن کی 6 جلدیں ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب میں جو ان کے ترجمے کی ایک جو خاص بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر ترجمے ہر زبان میں بالعموم یہ ملتے ہیں کہ وہ ایک ایک آیت کا ترجمہ آیت کے مقابلے میں کر دیا جاتا ہے، چاہے کسی زبان میں بھی ہو. تو یہ صورتحال مولانا نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی صورتیں ان کو چند پیراگراف پر تقسیم کیا ان کے معنوں کے اعتبار سے. یعنی ایک پیراگراف میں ایک آئیڈیا، ایک خیال، ایک مرکزی بات، ایک مرکزی خیال کو اس مرکزی خیال پر وہ 4-5 آیتیں ہوں یا 8-10 آیتیں ہوں، ایک ایک پیراگراف کو تشریح کی ہے، تو اس سے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کہاں پر کیا بات کہی جا رہی. پھر وہ دوسری طرف ٹرن لیتی ہے، رخ بدلتی ہے، تو کہاں پر وہ کیوں رخ بدلتا ہے بات کلام کا. تو یہ ساری باتیں سمجھنا آسان ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ جاپانی میں بھی میں نے اسی اسٹائل میں ترجمہ کیا ہے پیراگراف کے اعتبار سے. تو اس سورہ نبا جو 78ویں سورت ہے، اس میں فی الحال جو ابھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں وہ تقریباً 2 یا 3 پیراگراف پر. پہلی 16 آیتیں خالی میں نے پڑھی ہیں، اور اس کے بعد بھی صورت ہے اور بھی آیتیں ہیں، لیکن فی الحال میں نے پہلی 16 آیتیں پڑھی ہیں. یہ سمجھیے کہ 3 پیراگراف پر مشتمل ہے. پہلی 5 آیتیں ہیں، پھر اس کے بعد باقی آیتیں 1 سے لے کے 9 تک ہیں، پھر تیسرا پیراگراف میں 9 سے 16 تک ہیں. تو یہ 3 پیراگراف کا فی الحال ترجمہ و تشریح اس وقت یہاں پہ کرنے کا خیال ہے. لیکن وہ ترجمے و تشریح سے پہلے اس صورت کی تمہید یا موضوع اور مرکزی مضمون اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں.
اور وہ یہی ہے کہ یہی اس میں بھی توحید رسالت اور آخرت کی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ آخرت پر زیادہ زور ہے، اس پر اس صورت میں بھی اور اس سے آگے پیچھے جو صورتیں ہیں ان میں بھی۔ اب ان تین باتوں کے معاملے میں جو اہل مکہ ہیں وہ تینوں باتوں سے انکار کرتے تھے، لیکن انکار کی شدت کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں آدمی یعنی کسی آپ کے بچے نے کوئی شرارت کی تو آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ ایک تھپڑ مار کے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن معلوم ہو کہ بچہ جو ہے کسی دوسرے معصوم بچے کو قتل کر کے آیا ہے تو پھر آپ کی غصے کی شدت خالی ایک تھپڑ مارنے تک محدود نہیں رہتی، یعنی دونوں صورتوں میں غصہ تو ہے، لیکن ایک چھوٹی سی شرارت پہ غصہ اور ایک بڑے جرم پر غصے کی شدت مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اہل مکہ کا توحید اور رسالت کے بارے میں جو انکار تھا اس کی شدت اور آخرت کے معاملے میں جو انکار تھا اس کی شدت میں زبردست فرق ہے۔ آخرت کی شدت بے انتہا تھی اور توحید اور رسالت کا جو انکار تھا وہ بھی یعنی ظاہر ہے کہ انکار ہی تھا، لیکن اس میں اتنی شدت نہیں تھی جتنی کہ آخرت کے معاملے میں تھی۔ تو یہ توحید اور رسالت میں شدت کیوں نہیں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ پہ اس طرح کی آیتیں آئی ہیں کہ اچھا تم بتاؤ کہ یہ کون ہے جس نے یہ زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، اس یونیورس کی، کائنات کی تخلیق کی ہے۔ تو سارے لوگ یہ کہنے پہ، آج کے سائنسدان بھی اس میں شامل ہیں، اس زمانے کے اہل مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ کوئی ایک بڑی ہستی ہے، یعنی اللہ ہے، ون گاڈ ہے، ایک خدا ہے جس نے تخلیق کی ہے، لیکن وہ دوسرے معاملات میں شرک کرتے تھے، دوسروں کو، اپنے دیوی دیوتاؤں کو، ان کو شریک کرتے تھے۔ تو اس کی توحید سے انکار، یعنی اللہ کے خالق ہونے سے انکار دنیا میں بہت ہی کم لوگوں نے کیا ہے، چاہے اہل مکہ کے لوگ ہوں یا 21ویں صدی کے لوگ ہوں، یعنی دہری دنیا میں کم ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کی اس صفت کو تو توحید کو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، دوسری صفات میں نہیں مانتے۔ تو اہل مکہ کا بھی یہی حال تھا۔ اور اسی طرح رسالت کے معاملے میں اہل مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بننے کے جو 40 سال کی زندگی ہے وہ دیکھی تھی، اور آپ کے راز باز ہونے کا، صادق اور امین ہونے کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، بہت سے تجربات بھی ہوئے، بہت سے واقعات بھی اس طرح کے ہیں، ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کی کردار اور راز بازی، صداقت، حتیٰ کہ جب آپ کے قتل کے در پہ تو اس وقت بھی کافروں کی امانتیں آپ کے پاس تھی جو آپ نے اپنے مدینہ جانے سے پہلے حضرت علی کے سپرد دی تھی۔ اتنا آپ پر اعتماد تھا، اس دور کے اندر بینک تو ہوتے نہیں تھے، لیکن آپ کے پاس لوگ اپنی رقوم کی ہر بات کی امانت رکھتے تھے۔ تو ساتھ اس لیے ان کے لیے یہ بڑا معمہ تھا کہ ایک اتنا راست باز اور صادق اور امین اور سچا آدمی نعوذ باللہ یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کہ بھئی آخرت ہے اور قیامت ہوگی اور اس کے بعد جنت دوزخ ہوں گے، اعمال کی باس پرس ہوگی۔ یہ اعلان ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اس کے لیے انکار کرنا ہی مشکل تھا۔ تو رسالت کے بھی وہ انکاری تو تھے، لیکن اس شدت نہیں تھی جیسا کہ آخرت کی انکار کی شدت ہے۔ آخرت کے انکار کی شدت میں یعنی طرح طرح کی مذاق اڑانا اور اس کو غلط کہنا کہ بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ بہت زیادہ تھا ان کے اندر۔ تو بہرحال لیکن ہے کہ اسلام کے اندر آخرت کے بغیر صحیح اسلام ممکن ہی نہیں ہے، لیکن انسان کی، اسلام کی بلکہ سارے مذاہب کی خواہش یہی ہے کہ انسان کے اندر اچھے اخلاق اور کردار پیدا کیے جائیں، لیکن دوسرے مذاہب کے اندر عقیدہ آخرت اتنی زور شور کے ساتھ اور اتنی قوت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو دوسرے مذاہب بھی یا دوسرے نظام بھی یا کوئی بھی
اچھی اچھی باتیں ہر ایک کرتا ہے، لیکن آخرت کا چونکہ نظام نہیں ہے تو لہذا عملاً وہ اخلاق و کردار پیدا نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اخلاق و کردار پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو جاپانی زبان میں جو میں نے بات کہی ہے اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ محض انفرادی اخلاق و کردار نہیں، بلکہ اسلام کا مقصد تو ایک ہمگیر یہ مذہب ہے کہ انسانی سوسائٹی کی معیشت اور سیاست اور معاشرت اور اس کی روحانیت اور انفرادی کردار، ساری ہی چیزوں کو اسلام ریگولیٹ کرتا ہے، ساری ہی چیزوں کو ایک اعلیٰ اور اونچے معیار پہ بنانا چاہتا ہے، جیسا کہ خلفائے راشدین کے دور میں ہمارے ہاں ہوا تھا۔ تو پورے کے پورے یعنی اسلامی نظام معیشت، اسلامی نظام سیاست، اسلامی اخلاق و کردار، اسلامی روحانی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، یہ ساری چیزیں اسلام کا مقصود ہیں۔ لیکن یہ سب چیز اسی وقت ممکن ہے جبکہ آخرت پر ہمارا ایمان مستحکم ہو۔ یہ ہمگیر چیز جو ہے ہمارے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ تو اس لیے قرآن کی پہلی 5 آیتوں میں تو یہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں ہے نا کہ اما یتساءلون، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ پہلے پیراگراف کی جو 5 آیتیں ہیں، اس میں وہ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمی گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو یہاں انداز بیان یہ ہے کہ جیسے کوئی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی آج کی رات کے بعد سے سورج نکلنا بند ہو گیا اور کل سے سورج بالکل نہ نکلے گا، اور میں نے سائنسی اعتبار سے دیکھا ہے کہ سورج کی عمر آج ختم ہو گئی ہے اور کل سے سورج نہیں نکلے گا۔ اب وہ کتنا ہی سائنسی دلائل شواہد کچھ بھی دے دیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو سورج نکلتا ہے۔ آپ کسی حقیقت کو انکار کریں تو وہ حقیقت تو واقع ہو کر رہتی ہے۔ تو یہاں پہلی بات یہ کہی گئی کہ آپ یہ آخرت کے بارے میں طرح طرح کی چیمی گوئیاں کرتے ہیں کہ جب یہ کہاں سے ممکن ہے جب آدمی کیا ہے مٹی اور ہڈی بنتے چورا چور ہو جاتا ہے، کون ان سارے اجزاء کو جمع کر کے پھر وہی انسانی شکل بنا کے لا سکتا ہے؟ یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں، سوچ سمجھ کے یہ کچھ کسی سمجھدار آدمی کی بات نہیں۔ نعوذ باللہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور مجنون نعوذ باللہ کیا کیا باتیں کرتے تھے۔ تو اس میں زیادہ تر یہ تھا کہ ایک ایسی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں جو ان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ایک انداز یہ ہے کہ تم کتنا ہی کسی حقیقت سے انکار کرو، تم کتنی ہی چیمی گوئیاں کرتے رہو، کتنے ہی سوالات اٹھاتے رہو، لیکن جو حقیقت ہے، جس طرح کل سورج آنا ایک یقینی چیز ہے، ایک حقیقت ہے، اسی طرح قیامت کا برپا ہونا بھی ایک حقیقت ہے۔ وہ دن لازماً آ کر رہے گا، اور جب وہ آ جائے گا تو پھر وہ تمہارے لیے بڑی دیر ہوگی۔ اس طرح کے موضوع سے بعض علماء نے ایک دلیل یہ بھی نکالی ہے کہ وہ آخرت ہے یا نہیں ہے کسی کو نہیں معلوم، اور کوئی سائنٹیفک ثبوت جس طرح لیبارٹری میں دیا جاتا ہے کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ملے تو پانی بن جاتا ہے، اس طرح کوئی مادی ثبوت آخرت کا یا قیامت کا کوئی دے نہیں سکتا۔ تو ایک دلیل وہ اس طرح دیتے ہیں کہ آپ اس مفروضے پہ زندگی گزارو کہ آخرت ہے اور قیامت ہے، اور فرض کیجئے کہ مرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ کا نقصان اس میں کیا ہے؟ جتنے دن بھی آپ نے زندگی گزاری ہے وہ اچھی انسان کی طرح گزاری ہے، اور اس میں آپ کا کوئی لاس کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔
لیکن اگر مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ بھائی آخرت بھی ہے، قیامت بھی ہے اور پوچھ گچھ بھی ہے، تو اس میں آپ نفع میں رہو گے کہ آپ نے زندگی اسی مفروضے پہ گزاری تھی کہ آخرت ہے. اس لیے پکا معلوم نہ بھی ہو تب بھی اس مفروضے پہ زندگی گزارنا آپ کے لحاظ سے بہتر ہے. تو بہرحال یہ پہلی 5 آیتوں میں جو بنیادی بات ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہے کہ آخرت کی حقیقت جب سامنے آئے گی تو خود بخود لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی. اس کے بعد ایک دوسرا طرز استدلال اختیار کیا گیا ہے. اب الٹا ان سے سوال کیا جاتا ہے، اور وہ اگلی 9 سے 16 آیتیں ہیں. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اب یہ سوال کر رہا اللہ، علم یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ اسٹائل میں یہ سارے سوالات اللہ کی طرف سے ہیں؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخے کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. یہ میں نے ترجمے میں وہ جتنی عربی پڑھی تھی شروع کی 9 آیتوں کی 10 آیتوں کی، اس کے بعد کا جو پیراگراف ہے تیسرا، اس کا بھی ترجمہ بتا دیا ہے. اس کی اوریجنل عربی یہ ہے کہ وہ جعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وخاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. تو یہ ان آیتوں کا ترجمہ میں پڑھ چکا ہوں، لیکن ان ساری باتوں میں آپ کو کیا 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 لگاتے رہیں. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح ہم نے گاڑ دیا ہے؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے رات کو ہم نے پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے ہیں، اور کیا یہ ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا ہے یعنی سورج بنایا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں؟ یعنی یہ ساری حقیقت ہے. یہ جو فینامنا آف نیچر جسے کہتے ہیں کہ فطرت کے جو مظاہرے ہیں، کیا یہ سارے فطرت کے مظاہر تم نے بنائے؟ کیا یہ فطرت کے سارے مظاہر جو خود بخود بن گئے ہیں؟ جب تک ایک عظیم ہستی پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے نہیں بنائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ کے وجود کے بغیر، ایک اللہ کی منصوبہ بندی کے بغیر، اور ایک اللہ کے ایک مقصد کے بغیر یہ چیزیں خود بخود ایسے بن کے کھڑی ہو جائیں؟ یہ ایک ناممکن ہے کہ جیسے کوئی کہہ دے جی یہ گاڑی تو چل رہی لیکن یہ تو خود بخود تو چل رہی ہے، لہٰذا بنی بھی خود بخود تھی. خود بخود بنے گی کہ کسی نے اس میں انجن ڈالا ہے، اس کے اندر ٹائر لگائے ہیں، بریک لگائے ہیں، اسٹیئرنگ بنائی ہے، کسی نہ کسی نے کیا ہے جبھی تو خود بخود چل رہی ہے. تو کائنات تو خود بخود چلتی ہوئی نظر تو آ رہی ہے، لیکن کسی نے کائنات کو اس طرز پہ چلنے والا تو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوالات کر رہا ہے کہ کیا یہ سب چیزیں تم کو نہیں نظر آ رہی؟ ان سوالات کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم ایک ایسی ہستی کو مانتے ہو، یعنی بات کی آیتوں میں جو دلیل دی جا رہی ہے وہ ان معنوں میں دی جا رہی کہ اگر تمہاری آنکھوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سب تو کسی ہستی کی بنا ہوا نظام ہے، تو کیا اس ہستی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور آخر مر کر ہڈی اور پسلی بن جاؤ گے، اس وقت جو ہے وہ تم کو دوبارہ اسی انسانی شکل میں پیدا کرنے کی کیا اس کو قدرت نہیں ہے؟ یہ بات کی آیتوں میں یہ دلیل، ان ساری باتوں کو دلیل کے طور پہ آخرت کے وجود کے لیے پیش کیا گیا ہے.
تو یہ اب تک کی یعنی آیتوں کی تشریح کا تھا، وہ تھا جو کہ میں نے قرآن کی جاپانی ترجمے کی پہلی قسمیں مختصراً بیان کی۔ یہ واقعہ تو بہرحال پیش آئے گا کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا اور اس کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس امر واقعے کو آپ کا یہ تصور کر لینا کہ یہ نہیں ہوگا، اس امر واقعے کو غیر واقعہ نہیں بنا سکتا، لیکن آدمی کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام بھی یہ خبر دے رہے ہیں کہ آخرت ہوگی، اس کا ہونا ممکن ہے، اس کو ہونا چاہیے، وہ یقیناً ہوگی۔ اس خبر کے متعلق آدمی کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ زیادہ معقول ہے یا یہ تصور کرنا زیادہ معقول ہے کہ یہ زمین ویسے ہی بن گئی ہے، یہ کائنات ویسے ہی بن گئی ہے، یا اس کو خدا نے بنایا تو ہے مگر بنا کے کہیں جا کے سو گیا ہے نعوذ باللہ اور اب یہ خود بخود چل رہا ہے، یا یہ تصور کرنا کہ اس کو بنایا تو ہے مگر بے مقصد بنایا، آخرکار کوئی نتیجہ ایک ہنگامے کا نہیں نکلنا۔ یہ ساری چیزیں آدمی کو خود غور کرنے ان میں سے معقول بات ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ عالم آخرت کو آنکھوں سے دکھا دینے کا دعویٰ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نے کیا، نہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم آنکھوں سے اب تمہیں دکھا دیتے ہیں کہ یہ آخرت ہے۔ لیکن ایک خبر دی جا رہی ہے، ایک عجیب و شان خبر کے مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے، اور دوسری خبریں یہ دی جا رہی ہیں کہ تم نہیں اٹھائے جاؤ، یا مرنے کے بعد تم بار بار اسی زمین پر چکر کاٹتے رہو گے۔ پیش کر رہے ہیں وہ زیادہ معقول ہے، یا لوگوں نے اپنے قیاسات سے جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی، وہ بھی تو آخر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ وہ جو یہ خبر دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، وہ بھی دیکھ کر نہیں دے رہا۔ اب آپ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی یہ نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد یہ زندگی ہے، لیکن دونوں چیزوں کا مقابلہ کر کے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ زیادہ معقول بات کون سی بات ایسی ہے کہ جو دل کو لگتی ہے، عقل چاہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور عقل چاہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہو تو ظلم ہوگا، نہ ہو تو یہ ساری دنیا بے مقصد ہو جائے گی، اگر وہ نہ ہو تو اس کے معنی ہے کہ یہ اس دنیا میں سوائے ظلم اور فساد کے کچھ نہیں ہے، اور ظالم سے کبھی کوئی بدلہ لیا جانے والا نہیں۔ ظالم اگر اس دنیا سے بخیریت گزر گیا اور اس کو اس دنیا میں کوئی سزا اس کے ظلم کی نہیں ملی تو بچ کر نکل گیا، اب کہیں اس کے ظلم کی داد فریاد نہیں ہونی ہے۔ اگر ایک مرتبہ آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ فی الواقع ایسا ہونا ہے تو یہ زمین رہنے کے قابل نہیں رہتی، یہ زمین پھر اس قابل نہیں رہتی کہ انسان اس پر بسے، پھر بہتر یہ ہے کہ زہر کھا کے سارے انسان مر جائیں۔ جب جس زمین کے اوپر ظلم ہو اور اس کے بعد اس کی داد فریاد کہیں نہ ہو سکے، اور ظالم بالکل اسکاٹ فری چھوٹ کر جا کر نکل سکے، اور کبھی کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، تو فی الواقع وہ زمین اس قابل ہے کہ اس کے اندر انسان رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Those people who do not understand Urdu, they have the desire that what this great Sheikh Madhudi is talking about. He is talking about the life after death, and he is saying that whether anybody denies or not deny, if there is something fact, reality, that will take place. Whether I admit there is a life after death or I do not admit, but if it is something, a reality, then it will surely admit. It makes no difference by my accepting or not accepting. The same thing as somebody says that there will be no sun tomorrow, but the sun will be there, whether anybody accepts that statement or not. The fact remains a fact, a reality remains reality. Simply our accepting or not accepting has no meaning. Secondly, he says that there are two propositions, that there is no life after death, and another proposition is that there is a life after death. Both groups, nobody has seen there is a life after death or not. Nobody knows.
And nobody can say with certainty that I have seen there is no life after death, I have seen there is life after death. Both groups are ignorant. Then how to decide who is true and who is not true? The way to decide is to judge, make a judgment about these two propositions, which judgment is more reasonable, appears near the possibility, and which judgment appears out of, has almost no meaning, meaningless, senseless. In these two meanings, to judge which is right, which is wrong, he gives an example. He gives one more fact that in this world there is cruelty and tyranny and bad people, and there are also good people, and most of them die without any punishment or reward in this world. Good people die without any reward, and many bad people die without any punishment. So if there is no life after death, then it is all right, no problem. But what your reason demands, what your conscience demands, don't you think that the good people should be rewarded in the life after death? Don't you think that the bad people should be punished after death, in the life after death? It appears more reasonable. If there is a life after death and the good people get big reward and the bad people get punishment, it appears justice. If there is any such world in which there is no justice, then our living on this earth is meaningless. We should better take poison and die instead of living in a world where the bad people are not punished, all cruels and tyrants go scot-free. Such a world is not worth living for a human being. What for he should live here if there is no justice? So, but if you accept there is a life after death, then there is a possibility of having justice, bad people being punished, and good people being rewarded. This is the main argument which he has been given in this text. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، شمع تفہیم خدا سب کو دکھانے والے، تیرے دامن میں تو باقی تھے بہت لال و گوہر، تیرے دامن میں تو باقی تھے بہت لال و گوہر، ہاتھ سے کھینچ لیا ہم سے خزانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، کتنی پلکوں پہ ہے روشن تیری یادوں کے دیے، کتنی پلکوں پہ ہے روشن تیری یادوں کے دیے، دیکھ
تو مڑ کے ذرا روٹھ کے جانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، علم و فن تیری جدائی میں صدا روئیں گے، علم و فن تیری جدائی میں صدا روئیں گے، حق و باطل کا نیا روپ دکھانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، سرخ آندھی کی تباہی سے بچایا تم نے، سرخ آندھی کی تباہی سے بچایا تم نے، راہ بھٹکے ہوئے ذہنوں کو دکھانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، تو سرے دار پہنچ کر بھی رہے خنداں کنا، تو سرے دار پہنچ کر بھی رہے خنداں کنا، مٹ گئے تجھ کو زمانے سے مٹانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، شمع تفہیم خدا سب کو دکھانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، شمع تفہیم خدا سب کو دکھانے والے، تیرے دامن میں تو باقی تھے بہت لال و گوہر، تیرے دامن میں تو باقی تھے بہت لال و گوہر، ہاتھ سے کھینچ لیا ہم سے خزانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، کتنی پلکوں پہ ہے روشن
تیری یادوں کے دیے کتنی پلکوں پہ ہیں روشن، تیری یادوں کے دیے دیکھ تو مڑ کے ذرا روٹھ کے جانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، علم و فن تیری جدائی میں صدا روئیں گے، علم و فن تیری جدائی میں صدا روئیں گے، حق و باطل کا نیا روپ دکھانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، سرخ آندھی کی تباہی سے بچایا تم نے، سرخ آندھی کی تباہی سے بچایا تم نے، راہ بھٹکے ہوئے ذہنوں کو دکھانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، تو سرے دار پہنچ کر بھی رہے خنداں کنا، تو سرے دار پہنچ کر بھی رہے خنداں کنا، مٹ گئے تجھ کو زمانے سے مٹانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، شمع تفہیم خدا سب کو دکھانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، شمع تفہیم خدا سب کو دکھانے